today's topic is Bulbar Palsy and the Bulbar Palsy. اس مرض میں اپر موٹر نیورون لیژن پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر دماغ کے بالائی اعصاب کے اندر بیماریاں یا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض مکمل طور پہ منہ بند کرنے میں اور آنکھیں بند کرنے میں قادر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ کسی صبح اٹھنے پر مریض جب کلی کرتا ہے تو وہ پانی اس کے منہ سے بغیر ارادے کے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو دونوں آنکھیں بند کرنے کا کہا جائے تو وہ ایک آنکھ مکمل طور پہ بند نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ بولنے میں، نگلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ شروع میں مریض کا چہرہ ایک طرف ڈھلکا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو کہ مریض کو خود محسوس نہیں ہوتا، دیکھنے والے اس کو بتاتے ہیں، اور جب لوور موٹر نیورون بھی انوالو ہو جائے تو مریض ایک آنکھ بند کرنے پہ قادر نہیں ہوتا، اس کا منہ عقاب کی طرح ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی زبان کے کسی حصے میں اسپاسٹیسٹی، سختی اور سن پن بھی بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ نگلنے میں اور زبان کو کہنے کے مطابق حرکت دینے میں مریض قادر نہیں ہوتا۔ اس مرض میں مریض کا گیگ ریفلیکس شروع میں انکریز ہوتا ہے اور بعد میں یہ گیگ ریفلیکس، یعنی اگر ہم کوے کو ٹچ کریں تو کوا اپورڈ موو کرتا ہے، یہ ریفلیکس بعد میں ڈیڈ ہو جاتا ہے یا ایبسنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی چن کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی ہیمرنگ کریں تو اس کا جا جو ہے وہ تیزی سے بند ہوتا ہے اور اس کے ریفلیکسز جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، جبکہ ایم آر آئی کرنے کے اوپر برین، مڈ برین اور پونس میں ایٹروفیز محسوس ہوتی ہیں، جو کہ سیجیٹل لیٹرل ویوز کے اندر ایزیلی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض بولنے میں، چہرے کے عضلات کو حرکت دینے میں مکمل طور پر قابو نہیں رکھ پاتا، اس کی آواز کی پچ اور کریکٹرز، ورڈز کے کریکٹرز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہیمیسفیئرز کو متاثر کر سکتا ہے اور موسٹلی یہ وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ڈائگنوزس کرینیل نرو ایگزامینیشن، سی این ایس ایگزامینیشن اور ایم آر آئی سے مکمل طور پہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں ہم شروع میں مریض کا علاج 3 نمبر اور 4 نمبر کے غذا سے کرتے ہیں۔ حب عنبر، مومیائی، خمیرہ گاؤزبان، قرص نقرہ وغیرہ اپلائی کی جاتی ہیں۔ لیکن جب 3 اور 4 ڈائٹ کا کالم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو مریض کی لیفٹ کلیویکل میں پین شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ برن اور برننگ میکچوریشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ڈائٹ نمبر 5 اور 6 دی جاتی ہے۔ ڈائٹ نمبر 5 اور 6 کا کالم کمپلیٹ ہونے پہ یورین کا کلر سفید اور یورین کی فریکوینسی ہائی ہو جاتی ہے، پیاس کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر ڈائٹ 5 اور 6 بند کر کے ڈائٹ نمبر 1 اور 2 دی جاتی ہے۔ یہ بلبلر اور سیڈو بلبل پالسی میں تقریباً اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جب ڈائٹ 1 اور 2 کی سمٹمز کالم کمپلیٹ ہوتا ہے تو مریض کو گرمی زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی نہیں ہے، تو واپس ڈائٹ نمبر 3 اور 4 اپلائی کی جاتی ہے۔ جب بلبلر پالسی میں جب مکمل طور پہ لقوہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے 9 اور 12 کے ساتھ ساتھ کرینیل نرو 10 اور 11 بھی انوالو ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں گلوسوفرینجیل ویگس ایسیسری اور ہائپوگلوسل نرو متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زبان کے ٹیسٹ میں، اس کی مومنٹ میں، اس کے نگلنے میں دشواری اور لفظوں کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نگلنے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض جو چیزیں نگلنے کی کوشش کرتا ہے وہ سانس کی نالی میں چلے جاتی ہیں، اسپائریٹری نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی غیر مرئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لفظ صحیح طریقے سے ادائی نہیں کیے جاتے، مریض کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، لڑکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے چبانے میں۔ اس کے علاوہ ناک میں خرخراہٹ محسوس ہوتی ہے، مختلف قسم کی سیکریشنز جو ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ویکنیس آف دا جا، اسپیشلی فیشیل مسلز جو ہیں وہ ایک سائڈ کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ عموماً اس کی کاز سٹروک اور ٹیومر اور انفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ سپلائی نہ ہونے سے مختلف برین کے جو سینٹرز ہیں ان میں ڈی جنریٹو چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور عموماً یہ مرض جی بی سنڈروم اور اس کے علاوہ بی وی وی ایل سنڈروم اور ایف ایل سنڈروم
کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے اور آٹو امیون ڈیزیز اور جینیٹک ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ڈی جنریٹیو ڈیزیزز کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹریٹمنٹ ابھی تک اس کا آئیڈیل ٹریٹمنٹ سرچ نہیں ہو سکا، البتہ کارٹیکوسٹیرائڈ سے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے. اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل ڈرگس بھی بعض اوقات دی جاتی ہیں. نیز یہ کہ سائن سمٹمز میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ ایک سائڈ جو ہے وہ کھنچ گیا ہے اور ایک سائڈ پہ استرخائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، گیگ ریفلیکس نیگیٹو ہو گیا ہے، لفظوں کی پہچان اور یادداشت اور نگلنے کی شکایت، منہ سے پانی بہنے کی شکایت اور اس مریض کو نگلنے میں بولنے میں دشواریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. شروع میں گیگ ریفلیکس ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، بعد میں ایبسنٹ ہو جاتا ہے. نی جرگ جو ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پلیٹل مومنٹس جو ہیں وہ بھی ٹچ کرنے کے اوپر مومنٹ نہیں آتی اور زیادہ تر اس میں 9 and 12 کرینیل نروس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض شروع میں جو بھی پانی پیتا ہے یا کلی کرتا ہے وہ پانی بغیر ارادے کے باہر آ جاتا ہے، بولنا، چبانا اور نگلنے میں دشواری ہوتی ہے. عموماً کوئی نہ کوئی بلڈ کلچر کرنے پہ یا سی ایس ایف کے کلچر کرنے کے اوپر کوئی نہ کوئی انفیکشنز جو ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں. ایم آر آئی پہ ڈائگنوزس کنفرم ہو جاتی ہے اور ڈائٹ شیڈول ہم نے آپ کو پچھلی جیسے بتایا گیا ہے ویسے کریں گے. اس کے علاوہ اس مرض میں معجون نانخواہ کھانے کے بعد دینا مفید ثابت ہوتا ہے. اور معجون جوگراج گوگل صبح و شام گرم پانی سے دینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. کہ اعصابی اور قرص سلاجید یا قرص حب عنبر مومیائی سے اس کا علاج شروع کرنا چاہیے. اور ضعف کی صورت میں یا مسکولر ڈسٹرافیز کی صورت میں شب میں دوا المسک، معتدل جواہردار اور سردیوں کے موسم میں ماء اللحم دینا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.